اصل چیز تقوی ہے۔ کھانا پینا چھوڑ دینا، جو حلال چیز ان کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس رمضان شریف میں تقوی چاہتا ہے۔ اس بارے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ تقوی کے بارے میں معلومات آپ کو ہوں گی، لیکن ریوائز کرنا ضروری ہے، تو میں اس میں ریویژن کر رہا ہوں کہ تقوی میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں۔ ایک دوسرے کی مدد کرنا، انسانیت دکھانا۔ رمضان میں ہمیں ایک دوسرے کی خاص طور پر مدد کرنا، اپنے بہن بھائی دیکھنا کہ وہ اس قابل ہیں کہ روزے اچھی طرح گزار رہے ہیں یا نہیں گزار رہے، یا ان کی عید میں سارے مسئلے حل ہیں یا نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عظیم الشان دوسرا جمعہ رمضان شریف کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ عالی شان جمعہ ہے، اس میں ہم لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے حضور حاضر ہوں اور اللہ ہم پر نعمتیں نچھاور کرے۔ بے شک اس بارے میں آج میں عرض کروں گا، اصل چیز تقوی ہے۔ کھانا پینا چھوڑ دینا، جو حلال چیز ان کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس رمضان شریف میں تقوی چاہتا ہے۔ اور تقوی نہیں تو رمضان سے پہلے تقوی نہیں اور رمضان کے بعد تقوی نہیں، تو یہ روزے بیکار ہو جاتے۔ اس بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ بھائی تقوی کے خاطر تقوی کرنا چاہیے ہمیں، اور تقوی ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اور تقوی ہم بولتے بھی ہیں۔ شاید آپ لوگوں کو معلوم ہو کہ تقوی کا مطلب کیا ہے۔ تقوی نہیں تو روزہ نہیں اور زندگی نہیں۔ بہرحال تقوی کا مطلب یہ ہے کہ برے کام سے ہر صورت بچنا۔ تقوی ہوگا تو ہمیں جنت الفردوس میں جگہ ملے گی اور اعلیٰ مقام ملے گا۔ برے کاموں سے بچنا تقوی ہے۔ اس بارے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ تقوی کے بارے میں معلومات آپ کو ہوں گی، لیکن ریوائز کرنا ضروری ہے، تو میں اس میں ریویژن کر رہا ہوں کہ تقوی میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں۔ ایک دوسرے کی مدد کرنا، انسانیت دکھانا۔ رمضان میں ہمیں ایک دوسرے کی خاص طور پر مدد کرنا، اپنے بہن بھائی، دوست یار اور جو آپ کے قریبی رشتوں کو دیکھنا کہ وہ اس قابل ہیں کہ روزے اچھی طرح گزار رہے ہیں یا نہیں گزار رہے، یا ان کی عید میں سارے مسئلے حل ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو اپنے رشتہ دار، بہن بھائی، سب کو جو فائنینشلی طور پر ڈسٹرب ہیں، ان سب کو آپ کو چاہیے کہ مالی مدد دیں تاکہ وہ بھی روزہ اور عید بہت اچھی منائیں۔ تقوی کے بارے میں باتیں بہت ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہوں گی نارملی قسم کی باتیں کرنی چاہیے جس سے انسانیت کو فائدہ، جس پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے کہ انسان کے کام آئے۔ اس کے بغیر زندگی نہیں۔ اللہ نے اپنے طور پر اسلام میں
بہت نفاست کے ساتھ یہ چیزیں تحریر کی ہیں. ہمیں چاہیے کہ روزے میں نہ کسی بد فعلی کا ذکر کریں، نہ برے کام کریں، نہ زبان سے برائیاں کریں، جس سے پورا کائنات ہر طرف اچھائیاں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان دیا اور اللہ کا شکر ہے کہ اس بار ہمیں پھر رمضان ملا. آپ سوچتے ہوں گے کہ پچھلے سال بہت سے لوگ ہمارے ساتھ تھے، لیکن آج آپ جانتے ہیں بہت سے لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک اور رمضان عطا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اس سال اللہ سے بہت سے ثواب کمائیں گے، جس سے ہماری اصلی زندگی جو اللہ تعالیٰ کے گھر پر ہے جو بہت اچھی ہو جائے گی. سب کو پتہ ہے ہمیں دن بھر جو حلال چیزیں ہیں ہم چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ راضی ہوتا ہے. اس میں ایک دوسرے کی برائیاں چھوڑ دیتے، الٹے سیدھے کام نہیں کرتے، کاروبار بالکل صاف ستھرا کرتے. تو یہ تقویٰ، اللہ تعالی ہم سب کو تقوی کے طور پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. میں چاہتا ہوں کہ ہم سب کا رمضان بہت اچھا گزرے اور تقوی کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ. اسی کے ساتھ میں اجازت لوں گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.